السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں عبدالقادر آپ کے سامنے حاضر ہوں، روزانہ ڈیلی کی طرح آج بھی پھر حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آج آپ کو سبق نمبر 7 آپ کو پڑھاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہو رہا ہوگا اور آپ اچھا محسوس کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں برائے مہربانی۔ واقعی آپ کو کلام مقدس پڑھنا اور سیکھنا ہے ترتیل کے ساتھ، تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں بھی کچھ آپ نیا پڑھنے کو آپ کو ملے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر آپ 7 اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سبق نمبر میں حروف مدہ۔ حروف مدہ کس کو بولتے ہیں؟ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، سمجھے؟ جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں اور اس کو جزم کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جس حرف پر جزم ہوتا ہے تو جزم سے پہلا حرف جو ہوتا ہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو جزم والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ کس طرح پڑھا جاتا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، سمجھے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با، الف زبر با۔ اب یہ لمبا کر کے کھینچ کے پڑھا جائے گا، سمجھے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی، با یا زیر بی۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ کم سے کم ایک الف کے برابر یہ حرف تمام کھینچیں گے، جیسے با، با کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے۔ اب یہاں دیا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، تو یہ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جس حرف کے آگے الف آ جائے اور الف سے پہلے زبر ہو تو لمبا طویل ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے با الف زبر با، با الف زبر با، ایک سیکنڈ کے برابر کم سے کم۔ اور اگر الف نہیں ہے تو آپ کو میں سبق نمبر 6 پڑھا چکا ہوں کہ جلدی پڑھے جائیں گے، جیسے یہ حرف ہیں نزل، خلق، صدق، یدک۔ اب یہاں با کے آگے الف آ رہا ہے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، با الف زبر با۔ اب اسی طرح یہ حرف ہے با واو پیش بو۔ اب یہ واو پر جزم ہے اور یہاں آپ نے پڑھ لیا ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوگا، واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو۔ تو سمجھ لیں جس حرف پر یعنی باؤ جس حرف پر پیش ہو اور اس کے آگے واو ہو اور واو پہ جزم ہو تو کھینچ کر پڑھا جائے گا، ایک الف کے برابر، کم سے کم ایک سیکنڈ کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ با واو پیش بو،
اب اسی طرح آگے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ با کی شکل ہے اور آگے یا ہے۔ اب یہ یا مدہ ہے، جیسے آپ نے پڑھ لیا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، تو یا مدہ ہے۔ اب اس کو طویل کر کے پڑھیں گے، تو اپنے ذہن میں نشی کر لیں، یا سے پہلے حرف پر زیر ہو، اب وہ با ہو، یا ہو، تا ہو، سا ہو، اور اس حرف کے آگے یا ہو، یا پہ جزم ہو، تو طویل لمبا کھینچ کر پڑھیں گے۔ با یا زر بی، با یا زر بی، با یا زر بی۔ تو اب یہ یا کی بھی مثال پڑھ لی، واؤ کو بھی مثال پڑھ لی، اور با کی بھی مثال پڑھ لی۔ تو اپنے ذہن کو نشی کر لے کہ با کے آگے اگر الف ہو، جس حرف کے با ہی نہیں بلکہ اور بھی تمام الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حرف ہیں ان کے آگے الف ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب اسی طرح واؤ پر اگر جزم ہو اور واؤ سے پہلے حرف پر پیش ہو تو کھینچ کر پڑھا جائے گا، با واؤ پیش بو۔ اب اسی طرح اگر یا سے پہلے حرف پر زیر ہو تو یا پر جزم ہو، اور یا سے پہلے حرف پر زیر ہو تو کھینچ کر پڑھا جائے گا، با یا زیر بی۔ اب اسی طرح آپ با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، قاف الف زبر قا، یہ زبر کی مثال ہو گئی۔ اور اب یہ جیسے با واؤ پیش گو، تا واؤ پیش تو، سا واؤ پیش سو، سا واؤ جیم واؤ پہ جو، اس طرح سے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ با یا زر بی، تا یا زر تی، سا یا زر سی، ہا یا زر ہی، نون یا زر نی، اس طرح سے لمبا طویل کر کے پڑھیں گے۔ اب آپ کو پڑھاتا ہوں، با الف زبر با، با واؤ پیش بو، با یا زر بی، تا الف زبر تا، تا واؤ پیش تو، تا یا زر تی، سا الف زبر سا، سا واؤ پیش سو، سا یا زر سی، جیم الف جبر جا، جیم واؤ پیش جو، جیم یا زر جی، ہا الف زبر ہا، ہا واؤ پیش ہو، ہا یا زر ہی، خا الف زبر خا، خا واؤ پیش خو، خا یا زر خی، دال الف زبر دا، دال واؤ پیش دو، دال یا زر دی، زال الف زبر زا، زا واؤ پیش زو، زال یا زیر زی، را الف زبر را، را واؤ پیش رو، را یا زیر ری، زا الف زبر زا، زا واؤ پیش زو، زا یا زیر زی، سین الف زبر سا، سین واؤ پیش شو، اسی طرح سے پڑھ لیں، سین یا زیر سی، شین الف زبر شا، شین واؤ پیش شو، شین یا زیر شی، صاد الف زبر صا، صاد واؤ پیش سو، صاد یا زیر سی، ضاد الف زبر ضا، ضاد واؤ پیش دو، ضاد یا زر دی، طا الف زبر طا، طا واؤ پیش تو، طا یا زر تی، ضا الف زبر زا، ضا واؤ پیش زو، ضا یا زر زی، عین الف زبر عا، عین واؤ پیش او، عین یا زر عی، غین الف زبر غا، غین واؤ پیش غو، غین یا زر غی، فا الف زبر فا، فا واؤ پیش فو، فا یا زر فی، قاف الف زبر قا، قاف واؤ پیش قو، قاف یا زر قی، کاف الف زبر کا، کاف واؤ پیش کو، کاف یا زر کی، لام
الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، الف کھڑا زبر آ، الف واو پیش او، الف یا زیر ای، یا الف زبر یا واو پیش یو، ہا یا زیر ی۔ اب آپ نے سبق نمبر 7 پڑھ لیا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں اسکرین پر الف کھڑا زبر آ، یہ ایک الف سے زائد کھنچتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو پڑھانے کی کوشش کی ہے اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں، ترتیل کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، آپ کی سمجھ میں بہت ہی آسانی سے آ گیا ہوگا۔ آپ ذہن میں اتنا رکھیں کہ جہاں پر الف ہو اور الف سے پہلے حرف پر زبر ہو اور آگے الف ہو تو لمبا کر کے پڑھا جائے گا زبر، اور اگر الف نہیں ہے تو زبر جلدی پڑھا جائے گا ہمیشہ، یہ آپ خیال رکھیں۔ اگر آگے الف ہے تو لمبا کھینچ کر طویل کر کے پڑھا جائے گا، جیسے با الف زبر با، سا الف زبر سا، ہا الف زبر ہا، دال الف زبر دا، را الف زبر را، سین الف زبر سا۔ اب اسی طرح اگر واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو ہمیشہ کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جائے گا، یعنی جس حرف پر پیش ہے اور اس کے آگے واو پر جزم ہے تو طویل کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ با واو پیش بو، سا واو پیش سو، ہا واو پیش ہو، دال واو پیش دو، را واو پیش رو، سین واو پیش سو، سمجھے؟ اور اگر واو نہیں ہے تو ہمیشہ جلدی ہی پڑھا جائے گا، پیش آخر میں ہو یا بیچ میں ہو یا شروع میں ہو، اور اسی طرح اگر زبر آخر میں ہو یا شروع میں ہو یا بیچ میں ہو، اگر اس کے آگے الف نہیں ہے تو ہمیشہ جلدی پڑھا جائے گا، جیسے یہ آپ نے سبق نمبر 6 پڑھا ہے۔ اب اسی طرح اگر یا پر جزم ہو، یا سے پہلے حرف پر زیر ہو تو ہمیشہ کھینچ کر پڑھی جائے گی یا، کیونکہ یا مدہ ہوگا، یہ یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ با یا زیر بی، سا یا زیر سی، ہا یا زیر ہی، دال یا زیر دھی، را یا زیر ری، سین یا زیر سی۔ تو یہ 3 چیزیں سبق نمبر 7 میں نئی ہیں، ان 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور محنت کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد پڑھنا آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ کلام مقدس پڑھ لیں اور کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، ثواب انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اور زیادہ سے زیادہ کلام مقدس پڑھتے رہیں، کیونکہ کلام مقدس کو پڑھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، کلام مقدس کی تعظیم، ادب و احترام کرنا بھی عبادت۔ اللہ سے دعا ہے ہم سبوں کو علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہر پریشانی سے، ہر غم سے ہم سبوں کو محفوظ فرمائے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو کچھ پڑھا اور جو کچھ سنا، مولا اس پڑھنے کو اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
इंशाअल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर ज़िंदगी सलामत रही तो इंशाअल्लाह कल आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।